اللہ کا درود کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے، یعنی میں تو وہ عرض کروں گا جو لکھا ہوا ہے، باقی وہ ہی جانے کہ حقیقت درود کیا ہے۔ بھئی بات سمجھ گئے ہو؟ تو لکھے ہوئے کی بات کرتا ہوں۔ لکھا ہوا یہ ہے کہ اللہ فرشتوں میں اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں میں اپنے نبی کی کیا کرتا ہے؟ فرشتے خوش ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا سبحان اللہ، کیا شان ہے تیرے محبوب کی۔ ابھی وہ ایک شان سن کے ہٹے ہی ہوتے ہیں، اللہ اپنے نبی کی اور تعریف کرتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی اور تعریف کرتا ہے۔ اچھا، ہماری کتابوں میں چونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم انسان ہیں، انسان بیچارے کی حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے کہ وہ سمجھ سکے عظمت مصطفیٰ کو۔ انسان بیچارے کی بساط اور اوقات ہی کیا ہے کہ وہ مقام مصطفیٰ کو سمجھ سکے۔ ہم کسی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ 80,000 معجزے میرے محبوب کے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، کسی میں لکھا ہے کہ اتنے ہزار معجزے لکھے ہوئے ہیں۔ نبی کی شان ایک بار جو فرشتے سنتے ہیں نا، اس سے اگلے لمحے نئی اللہ سے سنتے ہیں۔ کتابیں کتبیں تو اس کو اپنے حصار میں نہیں لا سکتی، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد، نہیں، یہ نہیں کہا۔ یصلون علی احمد، یہ بھی نہیں کہا۔ یصلون علی الرسول، یہ بھی نہیں کہا۔ ٹھیک ہے بھئی، اگر اللہ یہ کہتا کہ اللہ اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے جو کہ احمد ہے، تو درود تب سے ہوتا جب میرے محبوب کا نام اللہ نے احمد رکھا۔ ٹھیک ہے، محمد ہوتا تو تب سے درود ہوتا جب میرے محبوب محمد بن کے آئے۔ صحیح ہے؟ رسول ہوتا تو درود تب سے ہوتا جس دن میرے محبوب نے رسالت کا اعلان کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی پہ درود بھیجتا ہوں، اور نبی نے فرمایا میں نبی تو تب سے ہوں، میں نبی تو تب سے ہوں کہ آدم علیہ السلام کے بنائے جانے کا ابھی کوئی ابتدا یا خیال ہی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کا تو نام نشان باقی نہیں تھا۔ جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنانا تھا ابھی وہ مٹی نہیں تھی، اور جس پانی میں وہ مٹی کو گوندنا تھا وہ پانی نہیں تھا۔ میں تو تب سے نبی ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اب اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اس سے پہلے بھی، یعنی فرشتے بھی نہیں تھے تب بھی میرا نبی تھا، فرشتے بھی نہیں تھے تب بھی میرا نبی تھا، تو تب بھی اللہ اپنے آپ کو اپنے نبی کی تعریف سناتا تھا، اور خود ہی سناتا تھا، اور خود ہی سنتا تھا، اور خود ہی خوش ہوتا تھا، کیونکہ سننے والا جو کوئی نہیں تھا۔ مدنی صاحب، سننے والا ہی کوئی نہیں تھا، تو احباب گرامی پھر اللہ نے فرشتوں کو تخلیق فرما دیا۔ کن کو؟ فرشتوں کو تخلیق فرما دیا۔ اب پتہ نہیں کتنے کروڑوں برس سے فرشتے ہر لمحے میرے نبی کی ایک فضیلت سنتے ہیں، میرے نبی کی شان کا ایک جلوہ دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ اسی حیرت میں ہوتے ہیں کہ اللہ، چونکہ اللہ کے درود پڑھنے میں تو دوام ہے، اللہ کے درود بھیجنے میں کیا ہے؟ دوام ہے، اور بالکل لمحہ ب لمحہ وہ درود جاری و ساری ہے۔ فرشتے ابھی پچھلی شان پہ ہی محو حیرت ہوتے ہیں کہ ایک نئی شان کا ورود ہوتا ہے، اور کروڑوں برس بیت گئے فرشتوں کو آپ کے اور میرے محبوب کی نئی سے نئی شان سنتے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ہر لمحہ پھر اس سے بھی آگے نئی شان ہے، ہر لمحہ اس سے بھی آگے نئی شان۔ بھئی اندازہ کریں آپ، ہائے 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 ہائے، میں کیا کروں، میں تو مجبور ہوں، انسان سارے ہی مجبور ہیں
کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے باب غالب نے تو نیڑے ہی گل مکا دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بابا غالب تو بھی کوئی نعت نوت لکھ، بڑے بڑے لوگ نعت شات لکھتے ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیں کہ نبی کی تعریف میں نے اللہ پہ چھوڑی ہے کہ او مرتبہ دان محمد است، جو اس کے مرتبے کو جانتا ہے نعت بھی وہی کہے میں جانتا ہی نہیں، میں نعت کیا تو یہ تو اس لیے احباب گرامی یہ میرے نبی پاک کی شان ہے۔ وہ سارے تو ہی چنگا رہ گیا بابا غالب، انہیں نیڑے ہی معافی مانگی۔ اور یہ حضرت جو غالب تھے انہوں نے مولا علی سے سیکھا تھا۔ کس سے سیکھا تھا؟ مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ میرے نبی کی تعریف کریں، میرے رسول کی کیا کریں؟ تعریف کریں۔ مولا علی نے دو چار باتیں کی نبی پاک کی تعریف میں، دو چار باتیں صرف کی، اور پھر اپنے مخاطب کو کہا کہ یار میں گل مقامہ نا، کیا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ لا مثل لہ ولا مثال لہ، بات یہاں ختم کرتا ہوں کہ وہ دی مثال ہی کوئی نہیں۔ کیا بتاؤں میں تمہیں گن گن کے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بس بھئی جہاں علی بھی عاجز ہو وہ میرا نبی ہے۔ علی کچھ بھی بیان کرنے میں عاجز نہیں ہوتا، لیکن نبی کی شان وہ ہے کہ علی کی بھی نظریں جھکی ہوئی ہیں اور ہاتھ کھڑے ہیں۔ کہا کہ علی نہیں بیان کر سکتا کہ نبی کی شان کیا، کتنی بڑی شان ہے میرے محبوب کی۔ تو ہمارا تو ہم کیا ہے، ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم تو ککھ جوگے بھی نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نے اپنے نبی کی تعریف کر دی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہو کہ کروڑوں برس سے ہمارے نبی کی تعریف فرشتوں میں اللہ فرما رہا ہے، اور حیرانگی یعنی محبت والی حیرانگی، جس طرح وہ حضرت جو حسان بن ثابت تھے انہوں نے بھی افعال تعجب کا صیغہ استعمال کر کے کہا تھا کہ ما احسانا ما اجمالا، وہ کہ یہ جو پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا تو وہی کیا نا، یہ ہے میں قربان جاواں ساڈی تے حیرانی نہیں جاندی تو سونا کڈا کے جمیل جمال والا کنا۔ تو یہ جس طرح ان کا حسن حیران کیے ہوئے ہے، یہ بھی کمال ہے، جلوہ اور جمال حیران کیے ہوئے ہے، میرے نبی کا ہر کمال ہی حیران کیے ہوئے ہے۔ فرشتے محو حیرت ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت کان لگائے ہوئے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، کہ ہم زمین پہ کہیں ادھر ادھر دیکھیں تو نبی کا ذکر تذکرہ ہے، اور آسمان پہ اگر کان لگا لیں تو نبی کا تذکرہ ہے، ہر جگہ پہ اسی کا ہی تذکرہ ہے۔